السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری برج کورس ڈے 1 2023-24 کا برج کورس ہے، اردو میڈیم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 9th ہسٹری تاریخ اور سیاسیات، پہلا دن۔ تاریخ کے ماخذ۔ آموزشی محصل میں تاریخ کے مختلف ماخذ کو پہچانتا ہے اور موجودہ دور میں اثر و تاریخ نویسی میں ان کے استعمال کی وضاحت کرتا ہے۔ آؤ کچھ پرانی باتیں یاد کریں۔ تاریخ کی قدیم وسطی عہد کو کے ماخذوں کے نام پوچھ کر مختلف قسموں میں ان کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ اکتسابی تجربہ سرگرمی۔ معلم طلبہ کو قدیم وسطی عہد کے تاریخی ماخذوں کی معلومات دے گا۔ قدیم لوک گیت، رزمیہ، شجرہ نصب، مکتوب نگاری، بکھر، مینار شجاعت، قلعے یادگار، محاورے، درباری دستاویز، نظمیں، غار، کتبات، تامرپٹ، مخطوطات، سواہا کہانی، قصیدہ گیت وغیرہ۔ طلبہ درجہ والا تاریخی ماخذوں کی طبعی، تحریری اور زبانی ماخذ میں درجہ بندی کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا ہے درجہ والا تاریخی ماخذوں کے ذریعے اس دور کے معاشی حالات، لوگوں کی طرز زندگی، مکانات کی فن تعمیر، فنون لباس، تہوار، جلسے جلوس، عوامی زندگی، انتظامی نظام، تاریخی واقعات کی معلومات ملتی ہے، اور اس معلومات کی بنیاد پر ثبوتوں کی بنیاد پر اس دور میں تاریخ تحریر کی جاتی ہے، اس کی وضاحت کرے گا۔ طبعی ماخذ ہے مینار شجاعت، غار، قلعے یادگار۔ تحریری ماخذ ہے مخطوطات، کہانی، سواہا، درباری دستاویزات، تامرپٹ۔ زبانی ماخذ ہے لوک گیت، بکھر، نظم، قصیدہ۔ 8ویں جماعت کی درسی کتاب کے سبق نمبر 1 تاریخ کا ماخذ کے طبعی، تحریری یا زبانی ماخذ کی فہرست تیار کریں گے۔ ان ماخذ کے ذریعے طلبہ کو کون کون سی معلومات دستیاب ہوئی اپنے بیاض میں تحریر کریں گے۔ اگلا ہے اپنے گاؤں کی تاریخ تحریر کرنے کے لیے آپ کون کون سے وسائل کا استعمال کریں گے۔ ان وسائل کے ذریعے اپنے گاؤں، شہر کی تاریخ تحریر کریں گے۔ کسی کے گاؤں، قصبے کی تاریخ لکھنے کے لیے تحریری اور زبانی ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک خاص علاقے کی ثقافت اور روایت کو طویل عرصے کے لوگوں کے تجربات سے بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ شہر جو اصل میں کھڑکی کے نام سے جانا جاتا ہے، ملک امبر نے 1610 میں قائم کیا تھا۔ 1633 میں نظام شاہی خاندان کے زوال کے بعد یہ شہر مغلوں کے زیر تسلط آ گیا۔ بعد میں اس کا نام بدل کر اورنگ آباد رکھ دیا گیا۔ جب یہ اورنگزیب کا دکن کے گورنر یا وائسرائے کے دور تھے تو اس دوران وہ صدر مقام بنا۔ اجنتا، ایلورا، دولت آباد اور بی بی کا مقبرہ ان تاریخی یادگاروں کو چھوڑ کر یہ ضلع تاریخی اور مذہبی یادگاروں سے مالا مال ہے۔ ان تمام جگہوں کی وجہ سے ہی اورنگ آباد کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔